ناظرین، کل سہیل افریدی نے کروا فوجی سچ بتایا تو اس کو گرفتار کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا، چھاپا مارا گیا۔ اسلام آباد کے پی کے ہاؤس میں یہ چھاپا مارا گیا۔ اس پریس کانفرنس کے بعد جب انہوں نے کہا تھا کہ کل ہماری مسجد میں یہ فرش والے کتے باندھتے تھے، جب ہم کہتے تھے کہ ایسا نہ کرو، یہ مسجد کی توہین ہے، تو سہیل افریدی نے کہا کہ ہمیں بتا دیا گیا تم اور کتے ایک ہی بات ہے۔ سہیل افریدی وہاں پر تھوڑے ایموشنل بھی ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم نے وہ دور بھی دیکھا، ہمیں وہ کتا سمجھتے ہیں، لیکن ہمارا حق دیکھو کہ ہم کہتے ہیں کہ ملک بھی ہمارا ہے، یہ فوج بھی ہماری ہے۔ اس جملے کے بعد دوستو ادارے کو سمجھ آ گئی کہ سہیل افریدی اب رکنے والا نہیں، وہ بہت سی باتیں ہماری لیک کریں گے۔ اب کن 5 وجوہات کی وجہ سے ادارے نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب سہیل افریدی کو گرفتار کرنا ہے، کیونکہ دوستو یہ 5 وجوہات ایسی ہیں اور آپ بھی اس سے اتفاق کریں گے، بالکل اب سہیل افریدی کو یہ ٹھکانے نہیں بیٹھنے دیں گے اور سہیل افریدی کو گرفتار کر کے ہی رہیں گے۔ اب جو خبریں دوستو سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ کل سہیل افریدی اور جنید اکبر کی گرفتاری کے لیے پولیس خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد جو ہے وہ جاتی ہے۔ سہیل افریدی پشاور میں موجود ہوتے ہیں، پولیس واپس روانہ ہو جاتی ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی پشاور میں جناب تھے، تھانہ کوسار کی پولیس وارنٹ گرفتاری لے کر آتی ہے، جس کے بعد وہ وہاں پر نہیں ملتے اور پولیس چل جاتی ہے، جبکہ سہیل افریدی کے جو فوکل پرسن ہے انہوں نے بتایا کہ اس کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ واقعی پولیس آئی تھی اور سہیل افریدی وہاں پر موجود نہیں تھے۔ اب جو 5 وجوہات سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، آپ کہہ لیں کہ جو افیون کی کاشت ہے، یعنی افیون کے حوالے سے ISPR نے تو خیبر پختونخوا کی حکومت پر الزامات لگا دیے، لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ اب ادارے پر الزام لگا رہی ہے کہ بلوچستان میں تو ہماری حکومت نہیں، وہاں تو ہمیشہ حکومت ہی آپ کی رہی، سیکیورٹی بھی آپ کی رہی، ہر طرف آپ ہی تو ہیں، تو وہاں پر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، اس کا جواب دیں۔ جبکہ بین الاقوامی ادارے جو ہیں وہ یہ رپورٹ دے رہے ہیں کہ بلوچستان اس کا گڑھ بن چکا ہے، تو اس کا مطلب صاف ہے کہ آپ اس میں ملوث ہیں اور وہاں سے آپ بھی پیسہ بناتے ہیں۔ نمبر 2 پر سہیل افریدی نے سوال کیا کہ سمگلنگ خیبر پختونخوا میں جتنی بھی سمگلنگ ہے، لکڑی کی سمگلنگ، غیر قانونی اسلحے کی سمگلنگ، معدنیات کی سمگلنگ، اس پر نظر بھی رکھی گئی ہے، پابندیاں بھی لگائی جا رہی ہیں۔ اس وجہ سے بھی ادارے پر غصہ ہیں کہ جناب ادارے والے جواب دیں۔ نمبر 3 پر دوستو 9 مئی کے کیسز آتے ہیں، کیونکہ سہیل افریدی نے 9 مئی کمیشن کے حوالے سے بات کی ہے کہ بہت جلد اس پر کمیشن جو ہے وہ بننے جا رہا ہے اور انکوائری شروع کی جائے گی، اس وجہ سے بھی ادارہ پریشان ہے۔ اگر یہ شواہد سامنے آ گئے تو ہماری بہت زیادہ بے عزتی ہو جائے گی، کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ نمبر 4 پر سہیل افریدی نے پوچھا ان دہشت گردوں کو کیسے ہم نے آباد کیا اور کیسے اب ہم انہی کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ بہت الزام لگ رہے ہیں کہ ڈالر کے لیے دوبارہ دہشت گردوں کو لایا گیا۔ اور نمبر 5 پر دوستو سہیل افریدی نے سوالات کیے کہ معدنیات آتی ہیں، سہیل افریدی اگر کچھ عرصہ وہ اور رہ گئے تو ادارے کے ہاتھوں سے معدنیات کی چھٹی ہو جائے گی، وہ معدنیات بھی اب نہیں آئیں گی۔ تو یہ وہ 5 وجوہات ہیں کہ جناب ڈالر تو آرمی چیف تک پہنچ ہی نہیں پائے گا اور سہیل افریدی اس پر رکاوٹ بن کے کھڑا ہو چکا ہے۔ اسی بنا پہ جناب ان کے حوالے سے اب گرفتاریوں کا منصوبہ بنایا گیا۔ کتنی بڑی بات انہوں نے بتا دی ہے کہ کیسے مسلمان فوج ہے جو مساجد میں کتے باندھ کر ہمیں کہتی ہے کہ آپ اور کتے ایک ہیں۔